الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ برادران اسلام السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، آج ہم اعلیٰ حضرت امام اہل سنت امام احمد رضا خان رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی شان میں ان کی حیات مبارکہ اور ان کی شان کے فضائل اور ان کی شان کس طرح سے ہے، آج ہم اس کے بارے میں کچھ بات کریں گے۔ لیکن اس سے پہلے میں درود شریف کی ایک فضیلت بیان کرتے ہوئے آگے بڑھوں گا کہ اللہ پاک کے آخری نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، شب جمعہ اور روز جمعہ مجھ پر کثرت سے درود شریف پڑھو کیونکہ تمہارا درود پاک مجھ پر پیش کیا جاتا ہے۔ اور اعلیٰ حضرت امام اہل سنت امام احمد رضا خان رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں، یہ ثابت اور واضح ہے کہ حضور جان رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں درود و سلام اور اعمال امت کی پیشی بار بار بتکرار ہوتی ہے، اور احادیث کی جمع و تردیف سے میرے لیے یہ ظاہر ہوا کہ درود پاک بارگاہ رسالت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم میں 10 بار پیش ہوتا ہے، دیگر اعمال 5 بار پیش ہوتے ہیں۔ دربار نبوت میں درود پیش ہونے کے چند طریقے تو یہ ہیں کہ جس میں پہلا تو تربت اطہر یعنی قبر منور کے پاس ایک فرشتہ پہنچتا ہے اور وہ درود پاک پیش کرتا ہے۔ دوسرا یہ کہ وہ فرشتہ پیش کرتا ہے جو درود پڑھنے والے کے ساتھ مامور و موکل یعنی مقرر ہے۔ تیسرا سیر و سیاحت کرنے والے فرشتے پہنچاتے ہیں۔ چوتھا حفاظت کرنے والے فرشتے درود پاک کو دن کے تمام اعمال کے ساتھ شام کو اور رات کے اعمال کے ساتھ صبح کو پیش کرتے ہیں۔ پانچواں ہفتے بھر کا اعمال کے ساتھ درود شریف جمعہ کے دن پیش ہوتا ہے۔ چھٹا عمر بھر کے جملہ یعنی تمام درود قیامت کے دن بھی پیش کیے جائیں گے۔ اور چند بار جو پیش ہو چکے ہیں وہ یہ مقامات ہیں، جیسے معراج کی رات اعمال پیش ہوئے، حضور انور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نماز کسوف یعنی سورج گرہن کی نماز میں دیکھیں، اللہ پاک نے جب حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے دونوں کندھوں کے درمیان اپنی شان کے لائق دست مبارک رکھا تو حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر ہر چیز روشن یعنی ظاہر ہو گئی۔ قرآن کریم کے نازل ہونے کے وقت تمام آسیہ اور علوم و معارف حاصل ہو گئے۔ تو یہ درود شریف کی کچھ فضیلتیں میں نے ابھی آپ کے سامنے رکھی ہیں، اور درود شریف کی فضیلت کے اوپر میں نے پہلے سے ویڈیو بنایا ہے، آپ اس میں دیکھ سکتے ہیں۔ شامعین، میرے آقا اعلیٰ حضرت امام اہل سنت حضرت علامہ مولانا الحاج الحافظ القاری شاہ امام احمد رضا خان رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی ولادت بشہادت بریلی شریف کے محلہ جسولی میں 10 سوال المکرم 1272 ہجری بروز ہفتہ بوقت ظہر بمطابق 14 جون 1856 عیسوی کو ہوئی۔ آپ کا نام مبارک محمد ہے اور دادا نے احمد رضا کہہ کر پکارا اور اسی نام سے آپ مشہور ہوئے، جبکہ سن پیدائش کے اعتبار سے آپ کا نام المختار ہے۔ ناظرین، ربیع الاول 1276 ہجری اور 1807 عیسوی کو تقریباً 4 سال کی عمر میں ناظرہ قرآن پاک ختم فرمایا۔ اسی عمر میں فصیح عربی میں گفتگو بھی فرمائی۔ ربیع الاول 1278 ہجری اور 1861 ہجری کو تقریباً 6 سال کی عمر میں پہلا بیان آپ نے فرمایا، اور 1279 ہجری 1862 عیسوی کو تقریباً 7 سال کی عمر میں رمضان المبارک کے روزے رکھنا آپ نے شروع فرمایا، اور سوال المکرم 1280 ہجری 1863 عیسوی کو تقریباً 8 سال کی عمر میں مسئلہ وراثت کی شاندار جواب لکھا، اور 8 سال ہی کی عمر میں نحو کی مشہور کتاب ہدایت النحو پڑھی اور اس کی عربی شرح بھی لکھی۔
سبان المعظم 1886 ہجری اور 1869 عیسوی کو 13 سال 4 ماہ اور 10 دن کی عمر میں علوم درسیہ سے فراغت پائی، دستار فضیلت ہوئی۔ اسی دن فتویٰ نویسی کا باقاعدہ آغاز فرمایا اور درس و تدریس کا بھی آغاز آپ نے فرمایا۔ سامعین، اعلیٰ حضرت امیر اہل سنت حضرت علامہ مولانا الیاس قادری رضوی جی رحمۃ اللہ تعالی ارشاد فرماتے ہیں کہ امام اہل سنت امام احمد رضا خان رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے ہزاروں فتویٰ تحریر فرمائے۔ جب آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے 13 سال 10 ماہ اور 4 دن کی عمر میں پہلا فتویٰ حرمت رضاعت یعنی دودھ کے رشتے میں حرمت پر تحریر فرمائی، تو آپ کے ابو جان مولانا نقی علی خان رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے آپ کی فقاہت دیکھ کر آپ کو مفتی کے منصب پر فائز کر دیا۔ اس کے باوجود اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ کافی عرصے تک اپنے ابو جان رحمۃ اللہ تعالی علیہ سے فتویٰ چیک کرواتے رہے اور اس قدر احتیاط فرماتے کہ ابو جان کی تصدیق کے بغیر آپ نے کبھی فتویٰ جاری نہیں کیا۔ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے 10 سال تک کے فتویٰ جمع شدہ نہیں ملے۔ 10 سال کے بعد جو فتویٰ جمع ہوئے وہ الحطایہ النبوی فی الفتاوی رضیہ کے نام سے 30 جلدوں پر مشتمل ہے، اور اردو زبان میں اتنے ضخیم فتویٰ میں سمجھتا ہوں کہ دنیا میں کسی مفتی نے نہیں دیے۔ یہ 30 جلدیں تقریباً 22,000 صفحات پر مشتمل ہیں اور ان میں 6,847 سوالات کے جواب اور 206 رسائل اور اس کے علاوہ ہزارہ مسائل ضمناً زہر بحث بیان فرمائے۔ اگر کسی نے یہ جاننا ہو کہ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ کتنے بڑے مفتی تھے تو وہ آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے فتویٰ پڑھے، متاثر ہوئے بغیر نہیں رہے گا۔ میرے آقا اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اپنے فتویٰ میں ایسے نکات بیان فرمائے ہیں کہ عقل حیران رہ جاتی ہے کہ کس طرح اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے یہ لکھے ہوں گے، کس طرح اتنے علم کے دریا بہا دیے، کس طرح اتنے علم کے دریا بہا دیے۔ علماء حق کی عقل تو حیران ہے آج بھی، علماء حق کی عقل تو حیران ہے آج بھی۔ سامعین، فقیہ اعظم حضرت علامہ مفتی شریف الحق امجدی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں، مجاہد اعظم اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے ایک بار 40-45 دن تک 24 گھنٹے میں ایک گھٹ پانی کے سوا اور کچھ نہیں کھایا پیا۔ اس کے باوجود تصنیف، تالیف، فتویٰ نویسی اور مسجد میں حاضر ہو کر نماز باجماعت ادا کرنے، ارشاد و تلقین، واردین و ساردین یعنی آنے والوں سے ملاقات وغیرہ معاملات میں کوئی فرق نہیں آیا، اور نہ جوف و نقاہت یعنی کمزوری کے اثرات ظاہر ہوئے۔ اس کی ہستی میں تھا عمل ظاہر، اس کی ہستی میں تھا عمل ظاہر، سنت مصطفیٰ کا وہ پیکر، عالم دین صاحب تقوی، عالم دین صاحب تقوی۔ وہ کیا بات ہے اعلیٰ حضرت کی، وہ کیا بات ہے اعلیٰ حضرت کی۔ شیخ عبداللہ مرداد بن احمد ابو الخیر رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی خدمت میں نوٹ یعنی کاغذی کرنسی کے متعلق 12 سوالات پیش کیے۔ اب رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے ایک دن اور کچھ گھنٹوں میں ان کے جوابات لکھے اور کتاب کا نام کفل الفقیہ الفاہم فی احکام قرطاس دراہم تجویز فرمایا۔ علماء مکہ مکرمہ جیسے شیخ الائمہ احمد بن ابو الخیر، مفتی و قاضی صالح کمال، حافظ قطب حرم سید اسماعیل خلیل، مفتی عبداللہ صدیق اور شیخ جمال بن عبداللہ
رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے کتاب دیکھ کر حیرت انگیز اظہار کیا اور خوب سراہا کہ یہ کتاب مختلف پریس نے کئی بار پرنٹ کی، حتیٰ کہ 2005 عیسوی میں بیروت لبنان سے بھی پرنٹ ہوئی۔ اس وقت یہ کتاب ایک یونیورسٹی کے MA کے سلیبس میں بھی شامل ہے۔ بہرحال سامعین، با اتفاق علماء عرب و اعظم 14ویں صدی کے مجاہد اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان رحمۃ اللہ تعالی علیہ، بلکہ مولانا الشیخ محمد بن العربی الجزائری رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اعلیٰ حضرت کا تذکرہ ضامن خوبصورت ذکر میں ان الفاظ میں فرمایا ہے کہ ہندوستان کا جب کوئی عالم ہم سے ملتا ہے تو ہم اس سے مولانا شیخ احمد رضا خان کی ہندی کے بارے میں سوال کرتے ہیں۔ اگر اس نے تعریف کی تو ہم سمجھ لیتے ہیں یہ سنی ہے، اور اگر اس نے مذمت کی تو اور برا بھلا کہا تو ہم کو یقین ہو جاتا ہے یہ شخص گمراہ اور بدعتی ہے۔ ہمارے نزدیک یہی یعنی اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی کسوٹی ہے۔ ناظرین، امام اہل سنت رحمۃ اللہ تعالی علیہ احباب کے شدید اصرار پر اپنے انتقال شریف سے 3 سال قبل جبل پور تشریف لے گئے اور وہاں ایک ماہ قیام فرمایا۔ اس دوران وہاں کے رہنے والوں نے آپ سے خوب فیض پایا۔ امام اہل سنت رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے گھریلو ناچاکیوں والوں کی اس طرح رہنمائی فرمائی کہ جو افراد ایک دوسرے سے رشتہ داری ختم کر چکے تھے وہ آپس میں صلح کے لیے تیار ہو گئے۔ 2 بھائی اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے مرید تھے۔ ایک دن دونوں حاضر ہوئے۔ آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے دونوں کی بات سننے کے بعد یہ ایمان افروز جملے ارشاد فرمائے کہ آپ صاحبوں کا کوئی مذہبی تکلف یعنی مخالفت ہے؟ کچھ نہیں، آپ دونوں صاحب آپس میں پیر بھائی ہیں۔ نسلی رشتہ چھوٹ سکتا ہے لیکن اسلام و سنت اور اکابر سلسلہ سے عقیدت باقی ہے تو یہ رشتہ بالکل نہیں ٹوٹ سکتا۔ دونوں حقیقی بھائی اور ایک گھر کے، تمہارا مذہب ایک، رشتہ اور رشتہ ایک، مذہب ایک، آپ دونوں صاحب ایک ہو کر کام کیجئے کہ مخالفین کے دست اندازی کا موقع نہ ملے۔ خوب سمجھ لیجئے، آپ دونوں صاحبوں میں جو شفقت لینے میں پہل کرے گا وہ پہلے جنت کی طرف سبقت کرے گا۔ آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ عنہ کے ان جملوں کا فوراً اثر ظاہر ہوا۔ ناراضی بھلا کر اسی وقت ایک دوسرے کے گلے لگ گئے۔ سامعین، اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ ایک دن مفتی برہان الحق جبل پوری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ سے فرمایا، مجھے اپنی 2 بچیوں کے لیے بندے چاہیے۔ مفتی برہان الحق جبل پوری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے حکم کی تعمیل کرتے ہوئے ایک مشہور دکان سے بندوں کی بہت ہی خوبصورت 2 جوڑیاں لا کر پیش کر دی۔ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کو بندے بہت پسند آئے۔ سامنے ہی مفتی برہان الحق جبل پوری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی دونوں ننھی منھی صاحب جادیاں بیٹھی ہوئی تھی۔ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے فرمایا، ذرا ان بچیوں کو پہنا کر دیکھتا ہوں کہ کیسے لگتے ہیں۔ یہ فرما کر اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے خود اپنے مبارک ہاتھوں سے دونوں بچیوں کو بندے پہنائے اور دعائیں عطا فرمائی۔ اس کے بعد اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے بندوں کی قیمت پوچھی تو مفتی برہان الحق جبل پوری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے کہا کہ حضور قیمت ادا کر دی گئی ہے، آپ بس بندے قبول فرما لیجئے۔ اس کے بعد آپ اپنی بیٹیوں کے کانوں سے بندے اتارنے لگے، یہ سوچ کر کہ یہ بندے اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی صاحب زادیوں کے لیے ہیں، لیکن اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے فوراً ارشاد فرمایا، رہنے دیجئے، میں نے یہ بندے اپنی انہی 2 بچیوں کے لیے منگوائے تھے۔ اس کے بعد آپ نے مفتی برہان الحق جبل پوری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کو بندوں کی قیمت بھی آپ نے عطا فرما دی۔ سرکار اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ جبل پور کے سفر میں کشتی میں سفر فرما رہے تھے کہ کشتی نہایت تیز جا رہی تھی۔ لوگ آپس میں مختلف باتیں کر رہے تھے
کہ اس پر آپ نے ارشاد فرمایا ان پہاڑوں کو کلمہ شہادت پڑھ کر گواہ کیوں نہیں کر لیتے؟ پھر فرمایا ایک صاحب کا معمول تھا جب مسجد تشریف لاتے تو 60 ڈھیلوں یعنی پتھروں کو جو باہر مسجد کے طاق میں رکھے تھے اپنے کلمہ شہادت کا گواہ کر لیا کرتے، اسی طرح جب واپس ہوتے تو گواہ بنا لیتے۔ بعد انتقال ملائکہ یعنی فرشتے ان کو جہنم کی طرف لے چلے۔ ان 60 ڈھیلوں نے 7 پہاڑ بن کر جہنم کے 7 دروازے بند کر دیے اور کہا ہم اس کے کلمہ شہادت کی گواہ ہیں۔ انہوں نے نجات پائی تو جب ڈھیلے پہاڑ بن کر حائل یعنی رکاوٹ ہو گئے تو یہ تو پہاڑ ہے۔ حدیث میں ہے کہ شام کو ایک پہاڑ دوسرے سے پوچھتا ہے کیا تیرے پاس ایسا کوئی گزرا جس نے ذکر الہی کیا؟ وہ کہتا ہے نہ، تو پھر یہ کہتا ہے میرے پاس تو ایسا شخص گزرا ہے جس نے ذکر الہی کیا ہے، وہ سمجھتا ہے کہ آج مجھ پر اسے فضیلت ہے۔ یہ فضیلت سنتے ہی سب لوگ بآواز بلند کلمہ شہادت پڑھنے لگے۔ مسلمانوں کی زبان سے کلمہ شریف کی صدا بلند ہو کر پہاڑوں میں گونج گئی۔ حضرت مفتی احمد یار خان رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ لکھتے ہیں کہ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ خطبہ حدیث کھڑے ہو کر پڑھایا کرتے تھے۔ دیکھنے والوں نے ہم کو بتایا ہے کہ خود بھی کھڑے ہوتے، پڑھنے والے بھی کھڑے ہوتے تھے۔ ان کا یہ فعل یعنی انداز بہت ہی مبارک رہتا تھا۔ تو سامعین، ابھی ہم نے کچھ حالات رکھے ہیں، انشاءاللہ اس کے بعد ایک اور ویڈیو ہم اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے بارے میں لے کے آئیں گے اور ان کی حیات مبارک کی اور کچھ واقعات ہم آپ سب کو سنائیں گے۔ تب تک کے لیے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔